سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا جملہ کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے. اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو رشتہ دار پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو وہ تھی، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. کئی لوگ بس دنیا کی پلاننگ بناتے ابھی توبہ نہیں بعد میں کر لوں گا، بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا، بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا، پھر میں شراب چھوڑ دوں گا، پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا، اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے مگر پھر کر کچھ نہیں سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے. اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دیے ہیں. ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے. مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے. مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں سے تلاوت سن کر اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے. مگر ان کانوں سے ہم اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں. غور کرتے جائیں، جو کچھ رب نے دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو. مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا، چاہے وہ دولت دی، صحت دی، طاقت دی، اولاد دی، مرتبہ دیا، شہرت دی، جو کچھ دیا وہ رب نے دیا. مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض کر رہا ہوں؟ بڑی عجیب کیفیت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کی عادت کریمہ تھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. جو ہاتھ میں آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. تو ان کے گھر والوں کو لگا کہ یہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو سارے ہی خرچ کر دیں، کچھ بچے ہی نہ ان کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے کہ حضور ان کو کہیں کہ اتنا خرچ نہ کریں، غریب ہو جائیں گے. خرچ کریں اللہ کی راہ میں مگر اتنا تو خرچ نہ کریں. تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کو کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کا پیغام آیا ہے کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، اتنا اللہ کی راہ میں جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہو. تو حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا کمال کا سوال کیا. سہل بن عبداللہ تستری نے